فائر سے بچ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حقیقت کو ہی جھٹلا دوں۔ اگر ان کا نشانہ خطا ہو گیا تھا تو پھر وہ خود کہاں گئے؟ میرے گرنے کے بعد انہوں نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو یہ بات ایک مفروضے کی بنا پر کہی تھی، صرف آپ کی تسلی کے لیے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے۔ فائر آپ پر نہیں کیا گیا۔ جس مجرم پر فائر ہوا تھا پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جا چکی ہے۔ بالکل ناممکن۔ اتنا دردناک مذاق پولیس سے مجھے اس کی توقع نہیں ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں کہ فائر مجھ پر نہیں ہوا تھا اور پولیس میری بجائے کسی اور کے تعاقب میں تھی۔ نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے سوال کیا اور میں جنجلا کر رہ گیا۔ یہ ایک ذاتی سوال ہے۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اٹھنے میں سہارا دیا۔ ہو سکتا ہے یہ سب میرے وہم ہو، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اگلے اسٹیشن تک جانا چاہ رہا تھا کہ فائر کی آواز سن کر گھبرا گیا۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ شکر ہے بہکی باتوں سے تو نجات ملی۔ میں بھی دراصل اگلے اسٹیشن تک جا رہی ہوں۔ یہ بھی اچھی بات ہوئی کہ کچھ وقت کے لیے اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ مل گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کے کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ ساتھ بیٹھنے والے آدمی کی آنکھیں شکرے کی طرح تھی۔ کبھی میں ان آنکھوں میں ڈوب جاتا اور کبھی یہ آنکھ میرے جسم کے اندر تک دنستی ہوئی محسوس ہوتی۔ آپ ادھر لندن میں کیا کرتے ہیں؟ غالباً غیر ملکی ہیں۔ سوری، میں اس وقت بہت پریشان ہوں اور آپ سے گفتگو سے بالکل عاجز ہوں۔ امید ہے آپ محسوس نہیں کریں گے۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے لیے کوئی مشروب منگواؤں؟ دراصل مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ میں نے آپ کو یوں بے بسی سے گرتے دیکھا تو یقین جانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا اور منہ بسور کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ حالات کی یہ کروٹ میرے لیے بے انتہا عجیب و غریب تھی۔ آخر پولیس نے یہ کیا حرکت کی تھی؟ یہ سب میرا وہم یا نفسیاتی کیفیت تو تھی نہیں۔ میں اسپتال سے ٹیکسی میں بھاگا تھا۔ پولیس نے جیپوں میں بیٹھ کر میرا تعاقب کیا تھا اور پھر مجھ پر فائر بھی ہوا تھا، لیکن اتنے کم فاصلے سے مجھے گولی کیوں نہ لگی؟ پولیس نے مجھ سے اتنا بونڈا مذاق کیوں کیا تھا؟ میں پولیس کی اسپیشل برانچ کو قتل اور ہنگامہ خیزی کے مقدموں میں مطلوب تھا۔ مجھے گرفتار کر کے ان کے افسران کی ترقیاں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک بے ضرر جانور کی طرح کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ مجھ سے پیش آنے والے نت نئے عجیب و غریب واقعات کی زنجیر میں اس واقعے کی کڑی نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے کل کا واقعہ یاد آیا جب میں لور ہاسپٹل کے کوریڈور میں درندوں کی طرح پولیس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ کوریڈورز ویران تھے اور پولیس مسلح تھی۔ وہ میری ٹانگ پر فائر کر کے مجھے بھاگنے سے روک بھی سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود پولیس نے فائر کیوں نہیں کیا اور مجھے زندہ پکڑنے کی کوشش بھی نہیں کی اور بالکل پرامن شہری سمجھتے ہوئے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ وہ سامنے کی سیٹ سے اٹھ کر میرے سامنے آن بیٹھا۔ اس نے میرا کندھا ہلایا تو خیالات کا تانا بانا ٹوٹ گیا۔ میں نے ہڑبڑا کر دیکھا، گاڑی چل رہی تھی اور وہ میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھوں سے ظاہر ہے کہ تم پاگل نہیں ہو اور نہ ہی پاگل بن رہے ہو، بلکہ کسی واقعے نے تمہاری نفسیات پر گہرا اثر ڈالا ہے اور تم اسی میں کھوئے ہوئے ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں تمہارے کام آ سکتا ہوں تو ضرور بتاؤ۔ میں بار بار تمہیں اس لیے تنگ کر رہا ہوں کہ میں دراصل ایک منیش سیوا قسم کے خیالات رکھنے والا ہوں اور تمہاری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ ایک طرف تم منیش سیوا کرتے ہو اور دوسری طرف بار بار مجھے تنگ کر رہے ہو۔ تمہارے خیالات تمہارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتے۔ دیکھو، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پر پریشانی کا باعث ہوتی ہیں، لیکن یہی باتیں بعد میں خوشگوار ماحول کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہو۔ میں بہت پریشان ہوں۔ آپ اپنے فلسفے کو بند رکھیں۔ میں نے ذرا درستگی سے کہا، فرض کریں آپ سے کوئی جرم سرزد ہوا بھی ہے تو میں یہ یقین کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں کہ وہ تم سے ارادتاً ہوا تھا، اور یہ مفروضہ میں نے تمہاری نفسیات کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اخذ کیا ہے۔ کیا آپ اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، لیکن چند ثانیے کے بعد ہی لرز کر رہ گیا اور مزید اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی مجھے ہمت نہ پڑی۔ وہ انتہائی پتھریلی آنکھیں تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائیں اور دوسری سمت دیکھنے لگا۔ آخر اتنی بھی بے رخی کیا؟ معلوم ہوتا ہے آپ میں انسانیت بالکل نہیں ہے۔ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے جلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو خوش و خرم دیکھوں اور آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی مشورہ دوں، اور مشورہ دینے سے قبل میرے لیے آپ کو پیش آمدہ واقعات کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ خوشی اور پریشانی میرا ذاتی مسئلہ ہے اور آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں اور میرے لائق کوئی خدمت۔ ویسے اتنا روکھا پن آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ برائے کرم آپ اب خاموش رہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اقوام متحدہ کے قائم کردہ نفسیات کے انسٹیٹیوٹ کا ماہر ہوں اور لندن انسٹیٹیوٹ کا انچارج ہوں۔ میں آپ کو غلط مشورہ نہیں دوں گا۔ تصدیق کے لیے آپ میری یہ شناختی علامت دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چوکور ٹکڑا اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھایا۔
یہ چھوٹا سا ایک مربع انچ کا رنگین ٹکڑا تھا اور پلاسٹک کے بہت ہی باریک کاغذ سے بھی زیادہ پتلے ٹکڑے پر انگریزی حروف میں CIA درج تھا۔ میں نے یہ ٹکڑا دیکھتے وقت زیادہ حیرت کا مظاہرہ نہیں کیا اور استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ CIA کا کیا مطلب ہے؟ سائیکالوجی انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل۔ بہت خوب، لیکن اس پر آپ کا نام تو درج نہیں، اور کیا انسٹیٹیوٹ نے اتنے باریک ٹکڑے پر شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اب اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ میری پریشانی کا حل نہیں بتائیں گے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا؟ میں حیرت کی شدت سے تقریباً چیخ اٹھا۔ جی ہاں، گاڑی رک رہی ہے اور مجھے ایک مریض کو ایمرجنسی دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ جب وقت تھا تو آپ نے لفٹ نہیں کروائی، اور اب جب کہ ہم بچھڑ رہے ہیں تو آپ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اب وقت نہیں ہے۔ گاڑی پہلے آہستہ ہوئی اور پھر رک گئی۔ وہ کمپارٹمنٹ سے نکلا اور ایک طرف چلتا ہوا لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ یہ سوال میری ہڈیوں میں اترتا چلا گیا۔ کیا یہ پلاسٹک کا ننھا سا ٹکڑا اس نے فقط میری نفسیات کا جائزہ لینے کے لیے مجھے دکھایا تھا؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ پولیس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہ آدمی کون تھا؟ میں دھڑکتے دل سے باہر نکلا اور ایک طرف چلنے لگا۔ پولیس کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ تھا۔ البتہ اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر دو باوردی پولیس مین خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس اسٹیشن پر مجھے کوئی ایسا انسان نہ ملا جو میری جانی متوجہ ہوتا۔ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی تھی۔ آج تک میں نے کسی کہانی میں، کسی فلم یا پھر جیتے جاگتے معاشرے کے کسی کردار سے پیش آنے والے واقعات میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ یوں پولیس کسی مجرم کا تعاقب کرے، اس پر فائر کرے، اور جب وہ گھبرا کر اوندے منہ گر جائے تو اسے ایک معصوم بچہ سمجھ کر اسے ہاتھ لگائے بغیر چلی جائے۔ یہ ایک بالکل ناممکن بات تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس بات کو دیوانے کی بڑھ سمجھیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت تھی، اور اس تلخ حقیقت سے میں گزر چکا تھا۔ اس تلخ حقیقت کی تہ میں کیا تھا؟ اس حقیقت نے کیا کیا گل کھلائے؟ پولیس کا نشانہ کیوں خطا گیا؟ پولیس نے مجھے گرفتار کیوں نہ کیا؟ مجھے اٹھانے والا آدمی کون تھا؟ اس نے الٹی سیدھی باتیں کیوں کی تھی؟ اس نے مجھے جو کارڈ دکھایا تھا وہ کیا تھا؟ اگر میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات اور ناقابل یقین حقائق رونما نہ ہوئے ہوتے تو میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح ہوتی، اور یوں اپنی آپ بیتی لکھنے سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوتا۔ لندن آنے کے بعد واقعات اس قدر تیزی سے رونما ہوئے کہ انہوں نے میری شخصیت کے اسرار کو پیچ در پیچ سلسلوں میں جکڑ کر رکھ دیا۔ آخر میں کیا ہوں؟ کون ہوں؟ میں اپنے والدین کی تلاش میں لندن پہنچا تھا، لیکن اپنی ذات کی اندھی راہوں میں بھٹک کر میں نے اپنے وجود کو بھی گم کر دیا۔ پولیس کا مجھے یوں چھوڑ کر چلے جانا میرے لیے دنیا کا 8واں عجوبہ تھا۔ مفرور قاتل خواہ کتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو، جب پولیس کے سامنے بے بس پڑا ہو تو پولیس اسے گرفتار کرنے سے نہیں چوکتی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ اسٹیشن سے باہر آ کر میں سڑک پر ایک طرف چلنے لگا۔ میرے یوں سرے عام چلنے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ میں جان بوجھ کر مصروف سڑکوں پر چلتا رہا۔ میرے ساتھ اس قدر حیرت ناک واقعہ پیش آیا تھا کہ میں اس کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین تھا، اور چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ مزید پیش آئے جس سے پہلے واقعے کی تھوڑی بہت وضاحت سامنے آئے۔ لیکن اگلے اسکوائر تک ایسا نہ ہوا۔ اسکوائر پر کھڑی پولیس نے سرسری نگاہ سے مجھے دیکھا، لیکن میری جانب کوئی توجہ نہ دی۔ جی میں آیا کہ ان کو جھنجھوڑ کر کہوں کہ میں ایک قاتل ہوں، مجھے گرفتار کر لو، لیکن کوشش کے باوجود میں ایسا نہ کر سکا، کیونکہ میرے لاشعور کی تہ میں ابھی تک خوف کی پرچھائیاں موجود تھیں۔ اسکوائر سے میں نے ٹیکسی لی اور اپنی امی اور عائشہ سے تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے سیلوس کیس جانے کا پروگرام بنایا۔ کل رات ہی میں نے ان کو سیلوس کیس چھوڑا تھا۔ سیلوس کیس پہنچا تو مجھے اپنی امی کی سخت ناپسندیدہ نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا تم نے جمال پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ یہ میری امی کا سوال تھا۔ لہجے کی درستگی میں اس قدر پختگی تھی کہ میں پورے وجود سے ہل کر رہ گیا۔ جمال؟ کیا مطلب؟ میں پوچھتی ہوں، کیا کل رات ہمارے پاس آنے سے پہلے تم نے جمال پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ میں تمہارے منہ سے صرف ایک لفظ سننا چاہتی ہوں، ہاں یا نہ۔ میرا جواب مثبت ہے۔ میں نے آواز میں تھوڑی سی پختگی پیدا کی۔ جمال پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تم اسے انکل کی حیثیت سے جانتے ہو، لیکن میں نے تمہیں بتایا کہ تم پہلے ہی اسے جس حیثیت سے جانتے ہو، تمہارے دل میں اس کے لیے عزت و توقیر کا جذبہ لانے کے لیے یہی حیثیت کافی تھی، اور تم نے اسے کافی ثابت بھی کیا تھا۔ لیکن مجھے نہیں علم تھا کہ تم اس حیثیت کو بھول جاؤ گے۔ لیکن تم یہ بھول گئے کہ اس نے تمہاری پرورش کی، اس نے تمہاری تعلیم و تربیت کی، اس نے تمہیں ایک باپ کا سہارا دیا، اس نے تمہاری ماں کا ہر طرح سے خیال رکھا، اس نے تمہارا مستقبل بنانے کے لیے تمہیں لندن بھیجا۔ کیا یہ ساری باتیں بھول گئے؟ کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے؟ کیسی غلط فہمی؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آیا تھا، تمہیں علم نہیں تھا؟ اس کی کار میں ٹرانسمیٹر لگا ہوا تھا۔ ٹرانسمیٹر کی گفتگو سے اس نے معلوم کر لیا تھا کہ ہم اس وقت کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آیا تھا اور اس نے ساری باتیں مجھے بتائی ہیں۔ کیا اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ
کہ اس نے مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیا اس نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ الطاف شادی سے قبل ہی اس کا گہرا دوست اور رشتہ دار تھا؟ ممکن ہے اس نے آپ کو یہ بھی نہ بتایا ہو کہ اس نے برقی جھٹکوں سے میرا خون خشک کر کے مجھے بے پناہ اذیت پہنچائی تھی، مجھ پر غنڈے چھوڑ کر میری پٹائی کروائی تھی، مجھے میرے باپ کی گالی دی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے آپ کو یہ بھی نہ بتایا ہو کہ عبد الجبار نام کے کسی آدمی کو تلاش کرنے کے لیے اس نے آپ کو یرغمال بنایا تھا تاکہ میں آپ کو تلاش کرتا ہوا اس کی گرفت میں چلا جاؤں اور وہ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھ سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں جذباتی ہو کر دوڑا، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ میں سنی سنائی باتیں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ سب کچھ مجھ پر بیت چکا ہے۔ بالکل ناممکن، جمال ایسا آدمی نہیں ہے۔ اور سنیں، پاکستان سے آنٹی نسرین کا شوہر سہیل جمال سے ملنے آیا تھا۔ نہ جانے اسے جمال سے کیا کام تھا، جمال نے اسے رسیوں سے باندھ کر اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ تم اتنی لایانی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ حقیقت بک رہا ہوں، حقیقت۔ میں یہ حقیقت تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ میں اس شخص کو 20 برس سے جانتی ہوں۔ جب اس نے میری خالہ پروین سے شادی کی تھی تب سے مجھے اس کے کردار میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت جب میں 6 برس کا تھا میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اپنے منہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ میری ماں ہی وہ ہستی تھی جو میری پہلی تربیت گاہ بھی تھی۔ 17 سال تک میں نے اپنی ماں کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں سنی تھی۔ پھر وہ جمال کے بارے میں اپنے احساسات کو غلط رنگ کیسے دے سکتی تھی؟ کیا عائشہ جمال کی بیٹی ہے؟ میں نے پراسرار لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ میرا باپ کون ہے، کیونکہ آپ نے کیا رکھا ہے کہ آپ خود ہی اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے میری حقیقت بتانے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے۔ تم مجھے بہت بدلے نظر آ رہے ہو۔ مجھے تمہاری باتوں سے یوں لگ رہا ہے جیسے حالات کی درستگی نے تمہارے دماغ پر اثر دکھا دیا ہے۔ میں نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی جس سے آپ نے یہ نتیجہ نکال لیا۔ مجھ سے لڑنے کا یہ انداز تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ امی کی آواز میں سختی تھی، میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور سر جھک گیا۔ جمال کے بارے میں میری باتوں نے امی کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی جمال ایسے اقدام نہیں اٹھا سکتا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اچانک خاموش ہو گئی، اور پھر میں نے ان کے چہرے کی رنگت کو بدلتے دیکھا۔ ان کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ رہی تھی اور آنکھیں خوف سے پھیل رہی تھی۔ بیٹے ٹونی، اچانک وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ جی، میں نے گھبرا کر جواب دیا۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکے تم لندن سے نکل کر کہیں گم ہو جاؤ، لیکن میں یوں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ ہماری فکر تم مت کرو، تم کو جتنی نقدی چاہیے لے لو، اس گھر سے کچھ بھی تمہیں چاہیے لے لو، لیکن خدا کے لیے لندن سے نکل کر کسی گمنام جگہ چلے جاؤ۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ الطاف کے قتل کا کیس فائل ہو چکا ہے، اب پولیس سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تم شروع ہی سے ضدی ہو، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ جی نہیں، تم بالکل پاگل ہو۔ امی میری بات سن کر زور سے چیخیں، تم جمال سے دور رہو اور یہاں سے نکل جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ امی کا لہجہ بہت عجیب و غریب تھا۔ اب انہوں نے بالکل متضاد بات کہی تھی۔ یہ اچانک تبدیلی میری سمجھ سے بالا تر تھی، لیکن میرے احساسات پر بہت گہرے اثرات چھوڑ رہی تھی۔ لیکن میں آپ کو چھوڑ کر ہم پاکستان چلے جائیں گے، ہماری فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ عائشہ کہاں ہے؟ اس سے تمہیں کیا کام ہے؟ جی، میں نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا، وہ اور ٹونی بازار گئے ہیں، لیکن میں تمہیں یہاں مزید نہیں دیکھنا چاہتی۔ جب تمہارے یہاں سے جانے کا انتظام ہو جائے تو مجھے ٹیلی فون پر ضرور بتا دینا۔ میں بادلے نخواستہ اٹھا اور ٹیکسی لے کر دوبارہ لندن آ گیا۔ لندن پہنچ کر میں بے دھڑک ہاسپٹل آیا۔ پولیس موجود نہیں تھی۔ میں نے تسلی سے جین کے بارے میں گفتگو کی۔ مجھے پتا چلا کہ جین کو اسی روز ہوش کی حالت میں کوئی لے گیا تھا۔ میں نے سہیل کا حلیہ بتا کر تصدیق لینا چاہی، لیکن مجھے نفی میں جواب ملا۔ میں نے جین اور سہیل کو کافی تلاش کیا، جہاں جہاں ان کی موجودگی کے امکانات ہو سکتے تھے۔ میں خوب گھوما، لیکن وہ نہ ملے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے مارگریٹ کی رہائش گاہ پر جانے کا ارادہ کیا تاکہ کچھ وقت خوشگوار لمحات میں گزار سکوں۔ ویسٹ سینٹر آنے تک مجھے سہ پہر کے 2:30 بج گئے۔ مارگریٹ حسب سابق بڑی خندہ پیشانی سے ملی۔ یہاں سے میں نے انٹرکون میں جیریلی کو فون کیا اور اس کے ڈیڈی کی نقل اتاری۔ جیریلی بیٹے، تم میری آواز سن رہی ہو؟ جی ڈیڈی۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اس وقت مریخ سے بول رہا ہوں، لیکن یہاں پر بہت سردی ہے۔ یہ کیا مذاق ہے ڈیڈی؟ جیریلی کا لہجہ کچھ اس قسم کا تھا کہ میرا بے ساختہ کہکہا نکل گیا، اور یوں بھی مارگریٹ اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکی تھی، لہٰذا اسے ہنستا دیکھ کر میں بھی سنجیدہ نہ رہ سکا۔ او توقیر، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ ڈیڈی کی نقل اتارنے پر میں تمہاری ضرور خبر لیتی، لیکن کیا کروں، یہ اتنی کامیاب نقل تھی کہ پھر بھی تمہیں داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ تو کیا چل رہے ہو ہمارے ساتھ؟ اب تو میرا خیال ہے کہ آپ کل 3 بجے جائیں گے، کیونکہ پروگرام تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ جیریلی کا سوال سن کر مجھے یاد آیا کہ ایک غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جی ہاں،
मुझे डैडी की भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। कभी कहते हैं कि आज चले जाना है, कभी कहते हैं कल, लेकिन अभी आध घंटा कबल कमरे से निकल कर गए हैं और कह रहे थे कि आज ही 6 बजे जाना है, इसलिए तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। क्या तुम्हारे डैडी रजामंद हैं? मेरे डैडी की रजामंदी मेरे लिए जरूरी नहीं है। बहरहाल मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, कहीं जाना मत। थोड़े ही अरसा में जैरेली आ गई। वो बड़ी शिकायत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। क्या मेरे डैडी की नकल उतारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे इससे हमारा और तुम्हारा बाप बेटी का रिश्ता थोड़ा हो गया है, हम तो अब भी दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? वो मेरी तरफ झुकती हुई सुरीले लहजे में बोली। उसके जिस्म से बड़ी मसूर कुन खुशबू उठ रही थी। और तुम क्या चाहती हो? जी हाँ, दोस्त भी रहो तो भी बुरी बात है। क्या हमारे साथ जा रहे हो? मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो घर से ले आओ ना, अभी 3 घंटे पड़े हैं। तो पाकिस्तान से यहाँ कैसे आ गए? बाद में गुम हो गया था, दोबारा नहीं बनवाया। पासपोर्ट का भी कुछ कर लेंगे, पहले ये तो बताओ कि तुम तैयार हो ना? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा डैडी वंडरफुल। यकीन करना, तुम अमेरिका में रहकर बहुत तब्दील हो जाओगे। तुम वहाँ पढ़ना और अपनी तालीम मुकम्मल करना, तुम्हें वहाँ पुलिस का भी डर ना होगा। डैडी की बात छोड़ो, मैं उन्हें मना लूंगी। फ्लाइट कितने बजे है? 6 बजे। मेरा ख्याल है डैडी फ्लाइट की क्लियरेंस लेने ही गए हैं, लेकिन वहाँ तो फॉर्म पर मुसाफिरों की तादाद भी लिखना पड़ती है। जैरेली ने कहा और जल्दी से एयरपोर्ट मैनेजर को फोन मिलाया। जैरेली का डैडी तो अभी वहाँ नहीं पहुँचा था, ताहम जैरेली ने उसे बता दिया कि 3 मुसाफिर होंगे। ये 3 घंटे हम खूब सैर करेंगे। जैरेली ने मार्गरेट की तरफ देखते हुए कहा और उठकर खड़ी हो गई।